بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ٹائم ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سبیحہ بخاری۔ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال باوجود اس کے کہ حکومت کی تبدیلی کی گئی، اسحاق ڈار صاحب کے کیسز ختم کروا کے ان کو پاکستان واپس لایا گیا، معیشت کا بیڑا اٹھانے کی ذمہ داری ان کے سر پر ڈالی گئی، مگر پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی خبریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ تو اسی صورتحال، اکانومی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بزنس اکانومسٹ بلال شیخ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو بتائیے کہ اکانومی کی تو لاسٹ انٹرویو جب ہم نے آپ سے کیا تھا تقریباً 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، تب بھی بیٹھ کے ہم یہی بات کر رہے تھے، ڈیفالٹ کی خبریں آ رہی ہیں، اور آج بھی ہم بالکل اسی موضوع کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت سے اب تک کتنی خطرناک اور خراب صورتحال ہو چکی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی وہ اس وقت بہت زیادہ اب سفر کر رہی ہے، اور وہ یہی تھا کہ کاش گورنمنٹ کو 6 سے 8 مہینے پہلے یہ بات سمجھ آ جاتی کہ فار دا اوور آل لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی یا کنسسٹنسی جو کہ بزنس کمیونٹی مانگتی ہے، اگر وہ اس پہ عمل کر لیتے، اور اس کا ایک واحد گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہی تھا کہ وہ الیکشنز کروا لیتے، اور الیکشنز اگین ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے، اٹس آل اباؤٹ پاکستان۔ تو اگر آپ الیکشنز کرا لیتے اور آپ کانفیڈنٹ تھے کہ آپ لوگ پاپولر ہیں، اور جو پاسٹ گورنمنٹ جو ختم ہو رہی تھی وہ ان پاپولر ہے، تو آپ لوگوں نے جیت جانا تھا، اور آپ لوگوں نے جیت کے آرام سے آپ بزنس کو بھی سٹیبلائز کر سکتے تھے، اکانومی کو بھی کر لے سکتے تھے، کیونکہ 5 ایئر کا آپ کو مینڈیٹ مل جانا تھا، اور 5 ایئرز میں آپ کے سارے کام، اگر آپ کو ایک بولڈ ڈیسیژنز لینے پڑنے تھے جو کہ آپ کو پچھلے 6 مہینے سال میں شاید ہو سکتا ہے وہ پولیٹیکلی نہ ہوتے، سو وہ اوور آل آپ کو بھی فائدہ ہونا ہے۔ اب آپ جب سال کے لیے آئے ہیں، آپ جب 8 مہینے پہلے بھی آئے، اور یہی ہم آپ کہتے تھے کہ الیکشنز کرا لو تاکہ آپ سال کے لیے آئیں، تو آپ کو ٹف ڈیسیژنز لینے ہیں، سو وہ آپ نہیں لے پاؤ گے، اور وہ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ وہ نہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو، بینکس کو، نہ سسٹینیبلٹی نظر آئی اس ملک میں، اور اس کی وجہ سے وہ ساری چیز جو ہے وہ ایک طرح کی کریش کر گئی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت بڑا ریزن ہے جو ہم سن رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں بہت ٹیکنیکل پوائنٹس بھی ہوں گے کہ کیا اصل میں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اکانومی اس نہج پہ پہنچ گئی ہے۔ تو اگر میں ایک ایکسپرٹ کی رائے لوں۔ نہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تو ویٹیج ہے نا، آپ اس کو ویٹیج دے سکتے ہیں کہ جی وہ 50% اس کا ویٹیج ہے، لیکن باقی 50% میں اوبویسلی جیسے ایز آئی سیڈ کہ جو اکانومی جو زیادہ سٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تو گلوبل ساری کنٹریز فیس کر رہی ہیں پرابلمس، ٹھیک ہے نا، جس میں سب سے پہلے انفلیشن ہے، آپ کا پھر اوور آل بینکس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کو ہرٹ کر رہے ہیں، سو اس کے ڈفرینٹ ویٹیجز ہوتے ہیں۔ خالی یہ کہنا جی کہ بزنسز یا اکانومی بیٹھ گئی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی تو ختم کرنے کا کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی اگر الیکشنز کرا لیتے، یہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے آ جانی تھی، تو وہ فائدے ملک کے لیے فائدہ ہونا تھا نا آپ کو۔ تو اب تو بزنسز کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو دور کی بات، اب تو ہمارے پاس ڈالر بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے امپورٹ کریں گے، اور کیسے اس کو امپورٹ کر کے بھی اگر آپ کو ایکسپورٹ کرنی ہے، سو وہ ساری چیزیں اس کا ایک لنک ہے، اور وہ اتنی زیادہ ٹف چیزیں کر دی ہیں کہ بزنسز سارے شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، وہ افورڈ سب سے، اور ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ تو اب کیونکہ حکومت کا تو ابھی ارادہ نہیں ہے الیکشنز کروانے کا، تو پھر اب ہوگا کیا اگر آپ 1-1.5 سال تک مزید الیکشنز نہیں کرواتے؟ نہیں، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ الیکشنز تو ہونے ہیں اکتوبر میں، جو کہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جی جو اس کا ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ اکتوبر ہے، بٹ دا پوائنٹ از دس کہ اگر آپ کو ملک کے لیے سوچنا ہے اور اوور آل اکانومی اور بزنس کے لیے، تو ایون ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ۔ یہ تو سمپلی آپ کو دیکھنا ہے کہ جو لوگ آپ کو اپنی سیاست سے ہٹ کے سوچنا پڑے گا، سیاست سے ہٹ کے سوچنا پڑے گا، تمام ملک کے لیے، تمام اداروں کے لیے سوچنا پڑے گا۔ کیونکہ آپ بزنس مین ہیں اور بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، تو جب آپ بزنس کمیونٹی سے رابطہ کرتے ہیں یا لوگ آپ سے بات کرتے ہیں، تو کس قسم کے ان کے کنسرنز ہیں، یا کیا بات ہوتی ہے؟ بالکل سیم
بالکل سیم کنسرنز ہیں کہ دے آر آل ویری ورڈ. اور جو 4-5 مہینے پہلے جب ہم نے ہم جب یہ پوائنٹس اٹھا رہے تھے اس وقت اتنے حالات لوگوں کو نہیں لگ رہے تھے. لیکن ایک دیکھیں نا, آپ کو انالیسس کرنا ہے. اس ملک میں اتنے زیادہ آپ کے حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اکانومسٹ ہیں. یہ تو ان کو بتانا چاہیے تھا اوپنلی اور کانفیڈنٹلی. لوگ بتا رہے تھے تب بھی اور کہ جی یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن اس وقت بزنسز کے حالات نہیں تھے خراب, لیکن وہ ہمیں پتہ تھا کہ انالیسس سے کر کے ایکسپیرینس سے, کیونکہ ہم نے یہ فیس کیا ہوا 97-98 میں بھی یہ فیس کی ہوئی سچویشن. ایسا کہا جا رہا تھا کہ اگر ہم IMF پروگرام میں چلے جائیں اور ان کی شرائط پہ عمل درآمد ہو جائے اور ہمیں وہاں سے لون مل جائے تو پھر اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا, اکانومی کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن ہم IMF پروگرام میں بھی چلے گئے اور ہم نے شرائط بھی مان لی. اب کیا مسئلہ ہے کہ پھر بھی ہم اس سچویشن سے باہر نہیں آ پائے؟ نہیں, میرے خیال سے ابھی ہم نے شرائط نہیں مانی نا, ابھی ہم نے 50% مانی ہے. وہاں بیٹھ کے تو مان لی نا. ہاں, وہ آپ بالکل وہاں پہ بیٹھ کے یا ان کو ٹائم فریم دے دیا کہ ہم اتنے مہینوں میں مان جائیں گے. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ وہ مہینے بھی گزر گئے ہیں. اب پرابلم یہی ہے کہ اگین جیسے ایز آئی سیڈ کہ کیونکہ اب دماغ میں پہلے بھی شارٹ ٹرم تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ تھا ہی 1.5 سال آپ کے پاس. سو وہ پرابلم ہی یہی ہو رہی ہے کہ وہ 1.5 سال میں چیزیں اکانومی نہیں ٹھیک ہوتی, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو بہتر اب یہی ہے کہ ابھی بھی اگر آپ ان کی شرائط مانیں گے تو وہ آپ کو لینے پڑیں گے نا بولڈ ڈیسیژنز. تو ملک کی خاطر سوچیں. کوئی بات نہیں, اگر آپ الیکشن نہیں جیتیں گے, لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, لوگ سمجھ جائیں گے کہ جی آپ نے ملک کی خاطر صحیح فیصلے کیے ہیں. اور بولڈ ڈیسیژن ہوگا کہ الیکشن فوری طور پہ کروائے جائیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی پالیسی ہے؟ جو اکنامک پالیسیز اگر آپ کو کرنی ہے, اکنامک پالیسیز کے لیے جو آپ کو بولڈ ڈیسیژنز لینے ہیں, فار ایگزامپل جیسے سبسڈیز ختم کرنی ہے. سبسڈیز ہیں آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جن کو جو کمپنیز لاسز کر رہی ہیں. دیکھیں آپ کو پرابلم کیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ امپورٹ از دی ایشو, ٹھیک ہے. امپورٹ کو اگر آپ نے کم کرنا ہے یا ڈالر کو آپ نے سیو کرنا ہے تو آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ حکومت کے وہ ادارے یا کمپنیز جو امپورٹ را مٹیریل کرتی ہیں, امپورٹڈ را مٹیریل پہ بیسڈ ہیں, سو وہ ویسے بھی لاسز کر رہی ہیں. اب ہم نے اپنے بزنس بند کیے ہیں. ہم نے کیوں بند کیے ہیں بزنس؟ تاکہ ہمیں مینوفیکچرنگ لاس نہ ہو یا سیلنگ لاس نہ ہو. تو آپ جب ان کمپنیز کو یا اداروں کو سبسڈیز دیتے ہیں تو کھانے پینے اور دوائیوں کے علاوہ آپ کسی کو سبسڈی ان اداروں کو یا کمپنیز کو نہ دیں جو آپ کا امپورٹ کر کے مال بناتے ہیں, لاس کرتے ہیں, اور پھر آپ ان کو سبسڈی دیتے ہیں. پھر وہ مال بناتے ہیں, لاس کرتے ہیں, اور اس میں آپ کا ڈالر بھی جا رہا ہے. تو کم از کم آپ وہ روکیں. آپ کم از کم $4-5 ارب تو اس طرح بچا لیں گے, جو کہ صرف گورنمنٹ کے ادارے ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کریں, اسمال اینڈ میڈیم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کمپنیز کو سپورٹ کریں, وہی آپ کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے. آپ ان کے لیے ڈالر اویلیبل کریں. اور اگر آپ نے سبسڈیز دینی ہے تو وہ صرف کھانے پینے اور دوائیوں میں دیں, چاہے وہ آپ کو امپورٹ کر کے بھی فلفل کرنا پڑ رہا ہے. خان صاحب بھی جب میڈیا سے بات کرتے ہیں یا کوئی خطاب کرتے ہیں تو وہ اب کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیکنیکل ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا اور ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو گیا, اور یہ جو اتنے رومرز ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, صرف اس کی اناؤنس نہیں کیا جا رہا. دیکھیں اگین اٹس ویری سوری ٹو سے, بینگ اے پاکستانی ہم لوگ سارے یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ, اور ایک بات ہے کہ جی جس طرح ہماری ایک بزنس ہے, ہمارا فیکٹری بند ہے, لیکن ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہم بینکوں کو پیسے دے رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, جس طرح بھی کر رہے ہیں. سو اسی طرح کنٹری کا ساری انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, لیکن ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے. اور ایل سیز بند ہیں, لیکن ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا. تو چلیں ٹھیک ہے, پھر مان لیتے ہیں. ڈیفالٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بینکوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں قسطیں, ان سے یا تو سٹینڈ لے لیں کہ جی ہم نہیں دے سکتے, ہمارے تو لوگ مر رہے ہیں ادھر. سو ہماری تو یہی گزارش ہے کہ آپ اسمال اینڈ میڈیم کو ایمرجنسی لگائیں, اکنامک ایمرجنسی, بزنس ایمرجنسی لگا کے اسمال اینڈ میڈیم کو پروٹیکٹ کریں, فیکٹریز کو. اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں جو کہ ابھی ہوتے نظر نہیں آ رہے اور نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کو کتنا ایج ہوگا کہ وہ بولڈ ڈیسیژنز لے سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ لے پائے؟
تو ہم اس کے اوپر اتنا انحصار کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو, نئی حکومت آئے؟ بڑا سمپل سا فرق ہے نا, شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم سولوشنز. اسی طرح شارٹ ٹرم پالیسیز, لانگ ٹرم پالیسیز نا. تو جو بھی حکومت آئے گی وہ 5 سال کے لیے ہوگی نا. سو ان کو پتہ ہے کہ ہم ریکور کر لیں گے نا جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے. اور جیسے ہم نے کہا کہ 8 مہینے پہلے اگر آپ کو پتہ بھی تھا کہ آپ اسٹرانگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے تو یہی سنا کہ جی یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ اسٹرانگ تھی اس وقت زیادہ, ان کے ووٹ بینک بھی اسٹرانگ تھا, تو کرا کے الیکشن ملک کی خاطر فیصلہ لے لیتے تو ہم اس وقت آرام سے الیکشن بھی ہو چکے ہوتے, تو 5 سال کے لیے آپ آ چکے ہوتے اور آپ آرام سے بولڈ ڈیسیژنز لے رہے ہوتے. تو اس وقت بھی جو ابھی بھی اگر الیکشن 3 مہینے بعد ہوتے ہیں تو جو بھی آئے گا وہ ایک اسٹریٹ اوے 5 ایئر کا روڈ میپ دے دے گا نا کہ جی یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ ہم نے کرنا ہے, اور وہ جو بھی ملک کی بہتری کے لیے ہوگا وہ کر لیں گے. ابھی یہ بھی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کا جس طرح ہم نے اتنا ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا نہیں ہو رہا نا, نتیجہ نہیں نکل پا رہا, کیونکہ بینکس نہیں دے رہے, کنٹریز آپ کو نہیں, فرینڈلی کنٹریز نہیں کر رہی. چائنا, سعودی عربیہ جو کہ آپ کو اتنا انویسٹ کرتی تھیں, اتنی سپورٹ دیتی تھیں, وہ ریلکٹنٹ ہو گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یونٹی نہیں ہے اس ملک میں. ہم لونز دینے واپس کرنے کے لیے بھی ہمیں نئے لونز لینے پڑتے ہیں؟ جی بالکل, وہ تو ایک چلیں ٹھیک ہے, وہ ریوالونگ ہوتا ہے یا ری فائنینسنگ جس کو کہتے ہیں, وہ ایک چیزیں چلتی رہتی ہیں, وہ تو ہر اوور آل ہر ملک میں چلتی ہیں. بٹ پوائنٹ یہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ چل کے ایک پراپر یونٹی دکھانی چاہیے, سارے اداروں کو سب کو مل کے فیصلے کرنے چاہیے, اور الیکشنز ہی حل ہے, حل ابھی بھی الیکشنز ہی ہے, جتنی جلدی آپ کرا لیں. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی آئے, کوئی بھی آ جائے, جو لوگوں کا ہوگا. جو دیکھیں الیکشن سے اور کیا ہوتا ہے, آپ پوچھ رہی تھیں الیکشن سے کیا ہوتا ہے, موٹیویشن آتی ہے, کانفیڈنس آتا ہے لوگوں میں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا اب ہمارا ایک آگے کلیئر ہمیں فیوچر نظر آ رہا ہے. پھر آپ کے فورن پاکستانیز ہیں, وہ آپ کو پیسے بھجوانا شروع کر دیں گے, جو بھی ہوگا. ابھی وہ بھی نہیں کر رہے. سو یہ ایک اوور آل اکانومی کے لیے بہتر ہوتا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جس کو آپ بولتے ہو. سو یہ اکانومی کا تو ایک بیسک پرنسپل جو پلرز ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے, وہ سب سے پہلے موٹیویشن سے شروع ہوتے ہیں, کانفیڈنس سے شروع ہوتے ہیں. اس میں کنزیومر کانفیڈنس بھی ہے, انویسٹر کانفیڈنس ہے, چاہے وہ آپ کے اپنے ڈومیسٹک ہو یا فورن ہو. اور ابھی آج جب ہم بیٹھے بات کریں تو ڈالر 226 پہ آئی گیس, جی 226 پہ چلا گیا. بالکل, یہ تو آفیشیل ریٹ ہے نا جو اس کو انٹر بینک کہتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں تو اس وقت 260 کا بھی نہیں مل رہا. تو ہمیں فوری طور پہ اس وقت الیکشنز کی ضرورت ہے اور لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے. بالکل یہی ہے حل, کیونکہ اگر آپ جتنی جلدی کرا لیں گے, پھر آپ 6 مہینے بعد الیکشنز کرائیں گے, سال بعد کرائیں گے, وہی پرابلمز پھر سے آئیں گی. سو بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے کرا لیں. ٹھیک, بہت شکریہ بلال شیخ صاحب, آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور معیشت کا اتنا مشکل سبجیکٹ جو ہے, اور ہم سب اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت پورا پاکستان ہی سمجھنا چاہتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف کب آئیں گے. آپ کی رائے ہم نے لی اور امید کرتے ہیں کہ کچھ اس میں سے فائدے کی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی جو اقتدار میں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں, اگر ہماری نیت ٹھیک ہو نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت شکریہ.